اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس تعارض کی تیسری قسم میں چل رہا ہے اور وہ ہے التعارض بین النوعین۔ تعارض بین النوعین یعنی دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان تعارض کا پایا جانا۔ دو قسمیں ہم اس سے پہلے وہ پڑھ چکے ہیں تعارض کی، دو ہم اس سے پہلے والے یعنی پڑھ چکے ہیں، جس میں التعارض بین الادلۃ المحرزہ اور دوسرا تھا التعارض بین الاصول یعنی بین الاصول العملیہ، اور تیسرا جو ہے وہ آج ہم تیسری جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تعارض کی تیسری قسم التعارض بین النوعین یعنی التعارض بین دلیل محرز و اصل عملی کا اصل البراءۃ والاستصحاب۔ اس کے بارے میں ہم نے کچھ پچھلے گزشتہ درس میں بعض باتوں کو پڑھا اور آج ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں وَإِنَّمَا يُمْكِنُ افتراض الْعُلْمِ مِنَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالْأَصْلِ، یعنی ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات پڑھی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دلیل جب قطعی ہو تو تعارض غیر متصور ہے عقلی اعتبار سے، دلیل یعنی بینہ بین دلیل قطعی و بین الاصل، یعنی دلیل قطعی ہے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ تعارض پایا جائے دلیل قطعی اور اصل کے درمیان۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل قطعی علی الوجوب جو ہے وہ علم بالحکم الشرعی تک پہنچاتی ہے، یعنی دلیل قطعی جو ہے وہ کہنے کا نتیجہ ہے گویا وہ حکم کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ دلیل قطعی یعنی حکم کے بارے میں علم، تو جہاں علم پایا جائے وہاں جو ہے وہ ہم قاعدہ عملیہ کو جاری نہیں کریں گے۔ جہاں علم پایا جاتا ہے وہ قاعدہ عملیہ جاری نہیں ہوتا، بلکہ قاعدہ عملیہ جاری ہوتا ہے کہاں؟ ظرف شک میں، اور جہاں جو ہے وہ دلیل قطعی ہو تو وہاں تو علم پایا جاتا ہے۔ تعارض کی جو تیسری قسم ہے وہ دو نوع کے درمیان تعارض، یعنی دو نوع یعنی بین الاصول اور بین الادلۃ المحرزہ یا بین دلیل محرز۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ گزشتہ درس میں بھی پڑھ چکے کہ یہ چیز جو ہے تصور نہیں کی جا سکتی کہ تعارض پایا جائے دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان۔ کیوں؟ کہ دلیل محرز دلیل قطعی، دلیل محرز یعنی دلیل قطعی، دلیل قطعی جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ دلیل قطعی میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے حکم بالشرع کا، کیا حکم ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے حکم بالشرع کا، صحیح، یعنی حکم شرعی کا علم ہوتا ہے۔ تو جب علم ہوتا ہے وہاں پر تو علم کے مقابلے جب علم موجود ہے تو وہاں پر ہمیں کیا ضرورت ہے اور کیسے ممکن ہے کہ ہم اصل پر عمل کریں؟ کیوں؟ کیونکہ اصل جو ہے کا جو موضوع ہوتا ہے، اصل جاری ہوتی ہے وہ شک میں ہوتی ہے، یعنی اصل عملی کا جاری ہوتی ہے شک میں، اور یہاں تو میں یقین اور علم ہے، تو جہاں علم اور یقین ہے وہاں جو ہے وہ ہمیں اس کی ضرورت تعارض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دلیل محرز میں قطع پایا جاتا ہے، یقین پایا جاتا ہے، علم پایا جاتا ہے، اور اصل عملی جو جاری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہاں؟ ظرف شک میں، صحیح۔ اور یہ بات ہم گزشتہ بحثوں میں سمجھ چکے ہیں کہ اصل عملی کا جو موضوع ہے یا برات کا جو اصل برات کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ کل ما لا یعلم، جس چیز کو نہ جانتا ہو وہاں برات جاری، جہاں تم نہیں جانتے، جسے رفع عن امتی ما لا یعلمون، تو یہاں برات جاری ہوگی۔ جو نہیں جانتے، جہاں جس چیز کو نہیں جانتے، جس کا حکم تمہیں علم نہیں ہے، وہاں برات جاری کی جائے گی، لیکن جہاں قطع اور یقین ہے وہاں برات کیسے جاری ہوگی؟ وہاں برات جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری بات چل رہی تھی۔ فَإِذَا كَانَ دَلِيلٌ قَطْعِيًّا لَمْ يَبْقَ مَوْضُوعُ هَذِهِ الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَمَلِيَّةِ، پر جب دلیل قطعی ہو تو پھر اصول اور قواعد عملیہ کا موضوع باقی نہیں رہتا، کیونکہ قواعد عملیہ اصول کہاں جاری ہوتے ہیں؟ جہاں شک ہو، اور یہاں بات دلیل محرز ہے تو دلیل محرز میں قطع اور یقین پایا جاتا ہے، تو ان میں تعارض لہذا
عقلی اعتبار سے تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ہمارا درس تھا گزشتہ. اسی سے جو یعنی متصل جو درس ہے یعنی جو ہماری آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انما يمكن افتراض لون من التعارض بین الدلیل والاصل اذا لم يكن الدلیل قطعیا. ہاں صرف اور صرف فرض کیا جا سکتا ہے تعارض کو فرض کر سکتے ہیں آپ دلیل اور اصل عمل کے درمیان کب؟ جب دلیل قطعی نہ ہو. دلیل قطعی میں تعارض کو آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن کر سکتے ہیں صرف اور صرف وہاں جب دلیل قطعی نہ ہو. اس وقت جو ہے وہ اصل اور دلیل کے درمیان آپ تعارض کا تصور کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ فرض کر لیں کما اذا دل خبر الثقہ علی وجوب او الحرمہ. جیسے کہ مثلا خبر ثقہ جو ہے وہ دلالت کرے خبر ثقہ دلالت کرتی ہے کسی پر دلالت کرے وہ وجوب پر یا حرمت پر. خبر ثقہ دلالت کرے وجوب پر یا حرمت پر. وخبر الثقہ کما مر بنا دلیل ظنی. اور خبر ثقہ کیا ہے؟ دلیل ظنی ہے. حکم الشارع بوجوب اتباعی و اتخاذی. شارع نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لیں دلیل ظنی کو اور اس کی اتباع کریں. کیا کہا مثلا شارع نے مثلا کہا کہ صدق الثقہ. کیا کہا؟ صدق الثقہ. تم ثقہ کی تصدیق کرو. لا تکذب الثقہ. ثقہ کو مت جھٹلاؤ. ٹھیک ہے شارع نے ہمیں حکم دیا ہے. تو شارع نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں دلیل ظنی کو لینا تو پڑے گا. صحیح ہے لینا تو ہمیں پڑے گا. ہم اسے لیں اس پر عمل کریں گے. صحیح دلیل ظنی پر. وَكَانَ أَصْلُ الْبَرَاءَ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى يُوَسِّعُ وَيُرَخِّصُ. اور اصل براءت جو ہے وہ ایک دوسری ناحیت سے اس کو وسعت دیتی ہے اور ترخیص پیدا کرتی ہے. وَمِثَالُهُ خبر الثقات دال علی حرمت الارتماس علی الصائم. مثلا اس کی مثال یہ کہ خبر ثقہ جو دلالت کرتی ہے مثلا اس بات پر کہ صائم کے لیے پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے. فَإِنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ إِذَا لَاحَظْنَاهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْخَبَرِ فَهِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ. پر جب ہم اس کو ملاحظہ کریں خبر کے اعتبار سے فَهِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ تو یہ حکم شرعی ہے. قد قام علیہ دلیل ظنی جس پر دلیل ظنی قائم ہے. کیوں؟ خبر ثقہ موجود ہے مثلا اس پہ کیا کہ لا ترتمیز یا مثلا روایت میں آیا مثلا مضمون یا مفہوم الحدیث مثلا لا ترتمس الماء وانت صائم مثلا یعنی صائم آپ پانی میں غوطہ نہ لگائیں جب آپ روزے سے ہوں. مثلا مثال دے رہا ہوں میں. ممکن ہے کہ حدیث کے الفاظ مختلف ہوں لیکن مضمون مثلا اس طرح کا ہے. فَإِنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ إِذَا لَاحَظْنَاهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْخَبَرِ فَهِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ قَدْ قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَنِّ. پس اس خبر کو ہم جو ہے وہ دیکھیں ملاحظہ کریں تو دیکھیں گے اس کو کہ یہ خبر کے اعتبار من ناحیۃ الخبر فَهِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ. ہم خبر کے اعتبار سے جب ملاحظہ کریں اس کو تو یہ حکم شرعی ہے. قد قام علیہ دلیل ظنی اس پر جو دلیل ظنی قائم ہوئی ہے. وَإِذَا لَاحَظْنَا بِوَصْفِهَا تَكْلِيفًا غَيْرَ مَعْلُومٍ. اور اس کو ہم جو ہے وہ ملاحظہ کریں بِوَصْفِهَا تَكْلِيفًا غَيْرَ مَعْلُومٍ. ٹھیک ایسی وصف ہے کہ جو تکلیف غیر معلوم ہے. نجد ان دلیل البراء تو ہم یہاں پر جو ہے پائیں گے دلیل برات رفع ما لا یعلمون یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے وہاں پر کیا جاری ہوگا برات جاری ہوگی. لیکن اوپر اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ خبر ہے کیا ہے جس میں حکم شرعی پایا جاتا ہے اور اس پر دلیل ظنی قائم ہوئی ہے. صحیح. اور اگر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ خبر ہے یا مثلا جو ہے وہ تکلیف غیر معلوم ہے تو یہاں پر جو ہے مثلا وہ برات جاری ہو رہی. اس رفع ما لا يعلمون يشملها فهل يحدد الفقيه في هذه الحاله موقفه على اساس دلیل ظنی المعتبر او على اساس الاصل العملی. تو ایسے موقع پر فقیہ جو ہے مثلا اس حالت میں کیا موقف اختیار کرے گا جب یعنی اسے دلیل ظنی معتبر اس کے پاس موجود ہو. صحیح. تو یہاں پر جو ہے یعنی ایسے موقع پر فقیہ دلیل ظنی پر عمل کرے گا یا اصل عملی کو اختیار کرے گا. صحیح. ایک اعتبار سے کیا ہے یہ کہ دلیل ظنی ہے خبر ثقہ مثلا. دوسری ناحیت سے کیا ہے تکلیف غیر معلوم. تو خبر ثقہ کی آپ کو تائید اور تاکید یعنی خبر ثقہ کی آپ کو تائید کرنی ہے اس کو ماننا ہے. اور دوسری ناحیت سے جو یہ مثلا
حکم شرعی غیر معلوم ہے، صحیح، حکم شرعی تکلیف شرعی غیر معلوم ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے رفع مالا یعلمون، تو وہاں پر جو ہے مثلا برات جاری ہو، تو اب فقیہ جو ہے ایسے موقع پر کیا کرے گا، کیا اختیار کرے گا ایسے موقع پر؟ کیا وہ دلیل ظنی، دلیل مورز ہے، دلیل ظنی مورز، تو دلیل ظنی جو ہے یہاں پر اس کو لے گا یا برات کو اصل کو جاری کرے گا؟ تو یہاں پر تعارض گویا پایا جا رہا ہے، یہاں تعارض ممکن ہے، لیکن جہاں دلیل قطعی ہو وہاں پر تعارض ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں دلیل قطعی نہیں ہے، ظنی ہے، صحیح ہے، چونکہ خبر ثقہ ہے، لا تلتمس فی الماء وانت صائم، یعنی تم پانی میں غوطہ نہ لگاؤ جب تم حالت روزہ میں ہو مثلا۔ تو اب یہ اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ مثلا دلیل ظنی ہے، تو دلیل ظنی ہے، معرض ہے، اس اعتبار سے حکم شرعی ہے، ایک ایسی خبر کہ جو حکم شرعی جس میں پایا جاتا ہے، اور دلیل ظنی مثلا حکم شرعی پر اس پر قائم ہوئی ہے۔ دوسری نوعیت یہ ہے کہ یہ حکم غیر معلوم ہے، تکلیف غیر معلوم ہے، تو یہاں پر جو ہے مثلا کیا کرے فقیہ، اصل برات جاری کرے گا یا اس اپنی دلیل ضمنی پر عمل کرے گا مثلا، تو یہاں پر تعارض ممکن ہے، بات سمجھ نہیں آئی؟ لیکن جہاں علم اور یقین اور قطع ہو اور اس کے مقابلے پر اصل آ جائے تو وہاں تعارض ہو ہی نہیں سکتا، یہاں ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ ہم فرض کر لیں ایسا ہو جائے۔ وَيُسَمَّى الْأُصُولِيُّونَ الدَّلِيلَ الظَّنِّي بِالْأَمَارَةِ، اور اصولیین نے دلیل ظنی کا نام کیا دیا ہے؟ امارہ دیا ہے، وہ اصولی جو ہیں علماء اصول دلیل ظنی کو امارہ کہتے ہیں، صحیح؟ يسمى الأصوليون الدليل الظني بالأمارة فيطلقون على هذه الحالة اسم، اور وہ اس پر جو ہے وہ یعنی اس کا نام ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول، اور ایسی حالت کے اوپر جو ہے وہ اس کو نام دیتے ہیں وہ کہ تعارض بین الامارات والأصول، کہ امارات اور اصول کے درمیان تعارض ہو جائے، صحیح؟ امارات خبر ثقہ وغیرہ کیا ہے؟ خبر ظنی کیا ہوتی ہے؟ دلیل ظنی امارات، صحیح؟ تو اس کو وہ نام دیتے ہیں کہ تعارض بین الامارات والاصول، ولا شک فی هذه الحالة لدى علماء الاصول في تقدیم خبر الثقہ وما الیہ من الادلة الظنیہ المعتبرہ علی اصل البراءة، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کیا کہ علماء اصول ایسے موقعوں پر جب خبر ثقہ یعنی دلیل ظنی اور اصل کے درمیان یا اصل برات یا اصول عملیہ یا اصل برات کے درمیان جب تعارض ہو یا ایک دوسرے کے مقابلے پر ہوں، تو علماء اصول کس بات کو مقدم کرتے ہیں؟ کس کو مقدم کرتے ہیں؟ دلیل ظنی کو، خبر ثقہ کو مقدم کریں گے، دلیل ظنی کو مقدم کریں گے، صحیح؟ من الادلۃ الظنیہ المعتبرہ، ادلہ ظنیہ کو المعتبرہ کو مقدم کریں گے، کس پر؟ اصل برات پر، وَنَحْوُهُ مِنَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ، اور اسی طریقے سے اصول عملیہ پر، تمام اصول عملیہ پر کسے مقدم کریں گے؟ دلیل ظنیہ کو، کیوں؟ لِأَنَّ الدَّلِيلَ الظَّنِّي، اس لیے کہ دلیل ظنی لأن الدلیل جو مقدم کرتے ہیں، لأن الدلیل الظنی الذی حکم الشارع بحجیتہ، اس لیے دلیل ظنی کہ جس کی حجیت کے بارے میں شارع نے حکم دیا ہے یا حکم لگایا ہے، یؤدی بحکم الشارع ھذا دور الدلیل القطعی، تو یہ جو ہے دلیل ظنی جس کو شارع حجت قرار دیتا ہے، کہاں تک پہنچاتا ہے ہمیں، یہ کہاں تک لے جاتی ہے ہمیں؟ گویا یہ ہمیں وہی تک لے جاتی ہے جہاں تک دلیل قطعی ہے، یعنی جیسے دلیل قطعی کا دور ہے، جو دور دلیل قطعی کا ہے وہی دور دلیل ظنی کا ہے، کیونکہ شارع نے کیا کہا ہے؟ حجت کہا ہے، صحیح؟ شارع نے دلیل ظنی کو بھی حجت قرار دیا ہے، لہذا اگر دلیل ظنی اور اصل عملی کے درمیان تعارض ہو جائے تو علماء اصول کس کو مقدم کرتے ہیں؟ دلیل ظنی کو، ادلہ ظنیہ معتبرہ کو مقدم کرتے ہیں، کس پر؟ اصل عملی پر، اصول عملیہ پر، کیوں؟ کیونکہ اصل عملی اور دلیل ظنی ان میں بہت فرق ہے،
فرق کیا ہے کہ فرق یہ ہے کہ دلیل ظنی کو شارع نے حجت قرار دیا ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے دلیل محرز قطعی، ایسے دلیل ظنی ہے جیسے دلیل محرز قطعی جو شارع نے اسے حجت قرار دیا ہے، یعنی حجت کے مسئلے میں شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے، لہذا اصل برات اور اصل عملی مثلا دلیل ظنی کے مقابلے میں اگر آ جائے تو علماء اصول ادلہ ظنیہ معتبرہ کو مقدم کرتے ہیں، دلیل جو شارع نے اسے حجت قرار دیا ہے اور اس کا دور وہی ہے جو دلیل قطعی کا ہے شارع کی حجیت کی وجہ سے۔ فکما ان الدلیل القطعی، پس جس طریقے سے دلیل قطعی ینفی موضوع الاصل، موضوع اصل کو نفی کرتی ہے، موضوع اصل اصول عملیہ کے موضوع کو نفی منع کرتی ہے، ولا یبقى مجالا لأی قاعدۃ عملیہ، اور کوئی مجال نہیں رہتی قاعدہ عملیہ کے لیے، فکذلک الدلیل الظنی، اسی طریقے سے دلیل ظنی بھی الذی اسند الیہ الشارع، کہ جس پر شارع نے یعنی جو ہے وہ یعنی جو شارع نے ہمیں کیا کہا ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کی تصدیق کرو، تائید کرو، اس پر عمل کرو، اس پر تقیہ کیا ہے، نفس الدور امرنا باتخاذ دلیلا، اور ہمیں جو ہے وہ حکم دیا ہے اس کو دلیل بنانے کے لیے کہ ہم اس کو لیں، ولہذا یقال عادتا ان الامارہ حاکمۃ علی الاصول العملیہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا حاکم ہے اصول عملیہ پر۔ تو انصاف سے بتاؤ حاکم مضبوط ہوتا ہے یا محکوم مضبوط ہوتا ہے؟ حاکم مضبوط ہوتا ہے، تو جب حاکم ہمارے پاس ہو تو ہم محکوم کو نہیں لے سکتے، یعنی دلیل یعنی ہمارا جو ہے وہ حاکم ہوتی ہے کس پر؟ اصول عملیہ پر۔ اگر اصول عملیہ اور امارات کے درمیان تعارض ہو، دونوں آ جائیں ایک دوسرے کے مقابلے پر، تو کسے لیا جائے گا؟ اصول عملیہ کے بجائے امارہ کو لیا جائے گا، امارہ کو چھوڑ دیا جائے گا، اصول عملیہ کو چھوڑ دیا جائے گا اور دلیل ظنی یعنی امارہ کو دے لیا جائے گا۔ تو نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس، ہمارا آج کا اور گزشتہ درس کا یہی ہے کہ جس وقت پر تعارض پایا جائے دو قسموں کے درمیان، یعنی ہمارا درس ہے یہ تعارض کی تیسری قسم کے بارے میں۔ پہلی قسم تعارض دلیل ادلہ محرزہ کے درمیان پایا جائے، ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا کہ اس کا کیا حکم ہے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہم نے گزشتہ دروس میں اس کو بیان کیا۔ دوسرا تھا التعارض بین الاصول، یعنی تعارض جب اصول عملیہ کے درمیان ہو جائے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ تیسرا ہے آج جو ہم نے اور گزشتہ درس میں جو پڑھا ہے وہ یہ تعارض بین النوعین، جب تعارض ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ کے درمیان ہو جائے۔ دماغ میں بٹھلانے والی یہ خلاصہ دماغ میں بٹھلائیں انشاءاللہ۔ جب تعارض اصول عملیہ اور ادلہ محرزہ کے درمیان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے آغا رضی، حقیقت یہ ہے کہ یہ تعارض تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کون سا تعارض؟ ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ کے درمیان تعارض تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ کیونکہ ادلہ محرزہ ادلہ یعنی دلیل قطعیہ، ادلہ قطعیہ دلیل قطعی، اور دلیل قطعی میں علم ہوتا ہے حکم شرعی کا، دلیل شرعی کا حکم شرعی کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں علم ہوتا ہے، تو جہاں علم پایا جاتا ہے وہاں پر ہمیں اصل کی طرف جانے کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل کا جو موضوع ہے بالخصوص برات کا جو موضوع ہے وہ مالا یعلم رفع امتی مالا علم، یعنی جہل، عدم علم، علم کا نہ ہونا، یعنی علم کا نہ ہونا یہ ہے، یعنی حکم کا نہ جاننا، علم کا نہ ہونا یا شک ہونا ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے اصول عملیہ کا؟ ظرف شک۔ کہاں ہوتا ہے ظرف شک میں؟ جہاں شک ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے اصول عملیہ۔ تو لہٰذا جہاں ادلہ معرضہ ہوں، جہاں علم اور یقین اور قطع موجود ہو، وہاں اور اس کے مقابلے میں اصل عملیہ آ جائے تو کیسے ہم اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مقابلہ ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی مقابلے کے لیے جو ہے وہ کچھ چاہیے نا،
مقابل یعنی برابر، مقابل اس کے مد مقابل نہیں، اس کے یعنی ہم پلہ ہونا چاہیے، یا مثلا جو ہے وہ اس کے کچھ برابر ہونا، کچھ تو ہو اس میں، یا بہت فاصلہ ہے اصل عملی اور دلیل مورث میں بہت فرق. دلیل مورث میں علم ہوتا ہے، ادلہ مورثہ میں علم پایا جاتا ہے، یقین پایا جاتا ہے، قطع پائی جاتی ہے، اور جو ہے وہ برات کا موضوع جو ہے وہ ظرف شک ہے، برات کا موضوع جو ہے شک ہے، وہاں شک پایا جاتا ہے، علم نہ ہونا ہے، وہاں علم نہیں پایا جاتا، چونکہ روایت میں کیا ہے رفع امتی مالا یعلم، یہ ہوئی بات. تو لہٰذا یہ چیزیں وہاں ہوں گی جہاں علم نہ ہو، جہاں علم ہو وہاں ان کا تصور کیا نہیں جا سکتا، لہٰذا ادلہ معرضہ اور اصول عملیہ میں تعارض نہیں ہو سکتا. ہاں کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے، صرف اور صرف ممکن ہے کہ فرض کیا جائے یا فرض کر لیا جائے کہ تعارض پایا جاتا ہے اصول عملیہ اور ادلہ معرضہ کے درمیان. کہاں؟ جب دلیل قطعی نہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ادلہ معرضہ، یعنی سمجھ رہے ہیں بات کو، کبھی دلیل قطعی ہوتی ہیں اور کبھی دلیل ظنی ہوتی ہیں، غیر قطعی ظنی ہوتی ہیں، ادلہ ظنیہ ہوتے ہیں. یعنی ادلہ ظنیہ بھی کیا ہیں؟ ادلہ معرضہ ہیں، اور ادلہ جو قطعیہ ہیں وہ تو ہیں ادلہ معرضہ. کہنے اس وقت تصور کرنا ممکن ہے کہ جب دلیل غیر قطعی ہو. صحیح ہے؟ دلیل کیا ہو؟ قطعی نہ ہو. جیسے کہ خبر ثقہ کے بارے میں کیا کہا شاعر نے؟ صدق ثقہ، آپ اس کی تصدیق کرو. شاعر نے فرمایا تصدیق کرو، لا تکذب ثقہ کو مت جھٹلاؤ. باقاعدہ روایات میں آیا، شاعر نے کہا کہ ثقہ سے لو خبر کو، اس کی بات پر عمل کرو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا دلیل ہے؟ یہ بھی دلیل مورث ہے. صحیح. اس کے مقابل مثلا جو ہے روایت میں آ جائے مثلا کہ لا ترتمس بالماء فی الماء وانت صائم، تم پانی میں غوطہ مت لگاؤ جب تم روزے سے ہو. تو اگر اس کو ملاحظہ کریں اس اعتبار سے، حکم شرعی کے اعتبار سے، تو اس میں جو ہے اس خبر میں روایت میں جو ہے دلیل ظنی، یہ دلیل ظنی ہے، یہ دلیل ظنی ہے. صحیح. اور اس کو ملاحظہ کریں تکلیف غیر معلوم کے اعتبار سے، تو گویا یہاں پر جو ہے برات سمجھ میں آتی ہے جو تکلیف غیر معلوم ہے. اور رفع ما لا یعلمون، یہاں پر یہ سمجھ خیال جاری ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے وہ چیز اٹھا لی گئی جس کو وہ نہیں جانتے، جو ہے تکلیف نہیں ہے مثلا، تو وہاں برات جاری ہوگی. تو دلیل حکم شرعی کے اعتبار سے دیکھیں تو دلیل ظنی ہے، اس خبر جو ہے دلیل ظنی ہے. اور اگر جو ہے وہ دیکھیں کہ مثلا حکم غیر معلوم کے اعتبار سے دیکھیں، اس میں علم نہیں پایا جاتا مثلا، تو پھر برات جاری ہوگی یہاں پر جو ہے، کیونکہ رفع امتی ما لا یعلمون. صحیح ہے، تکلیف غیر معلوم کے اعتبار سے. لیکن اس کہہ رہے ہیں کہ اصولیین نے اس کا نام جو ہے کیا دیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں اصولیین؟ دلیل ظنی بالامارہ. صحیح ہے. اس حالت میں تعارض ہوگا اس کو نام دیا ہے تعارض بین الامارات والاصول. صحیح. پھر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء اصول، علم اصولیین یا اصولیون جو ہے علماء اصول نے جب بھی اگر ایسا مسئلہ آئے، اصولیین جو ہے یا علماء اصول مقدم کرتے ہیں ادلہ ظنیہ کو اصول عملیہ پر ہمیشہ. صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ظنی جو ہے وہ حکم شارع کے اعتبار سے حجت ہے، یعنی شارع نے حکم دیا کہ وہ حجت ہے، اس کی حجت کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے، اس کی حجت کو بیان کیا ہے. دلیل کیا کہا؟ جب ان دو میں تعارض ہوتا ہے یا ہو جائے ادلہ ظنیہ اور اصول عملیہ میں، تو اصولیین کس کو مقدم کرتے ہیں؟ ادلہ ظنیہ کو. کیوں؟ کیونکہ شارع نے حکم دیا ہے اس کی حجت کے بارے میں. صحیح. اور اس کا دور جو ہے گویا ایسا ہی ہے، دلیل ظنی کا دور جیسے دلیل قطعی کا دور ہوتا ہے، ایسا ہی دور ہے اس کا جو ہے وہ. صحیح ہے. لہذا اب جب یہ اس کا دور دلیل قطعی جیسا ہے تو اب مجال باقی نہیں رہ جاتی ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں؟ اصول عملیہ کو اس کے مقابلے پہ لائیں اور اس کے ہوتے ہوئے اصول ادلہ ظنیہ کے ہوتے ہوئے اصول عملیہ کو جاری کریں. صحیح. ہاں. لہذا اصولیین نے جو ہے وہ ایسے مواقعوں پر ادلہ ظنیہ کو مقدم کیا ہے اصول عملیہ پر. اسی لیے اصلاً کہا جاتا ہے ان الامار حاکمۃ الاصول العملیہ. کیا کہتا ہے؟ کہ ان الامارۃ حاکمۃ الاصول العملیہ، کہ ہمارا جو ہے وہ حاکم اصول عملیہ پر. یہ ہمارے درس کا آج کا خلاصہ ہے. اور آج ہمارا یہ حلقہ الحمدللہ حلقہ اولا اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ
آئندہ سال حلقہ ثانیہ شروع کریں گے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے ساتھ، بس کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے سب کو سمجھنے اور سمجھانے اور پڑھنے اور پڑھانے کی، اور مزید ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس مختصر سی محنت کو اللہ عز و جل قبول فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔